فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ حرف ہے خا اور لفظ ہے نیا خمر۔ فصل نمبر ہے 16، باب نمبر ہے 1122، خمر یعنی شراب۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں، اور ہم تم کو خرما اور انگور کے پھل سے شیرہ پلاتے ہیں، جس کو کبھی تو تم شراب بنا لیا کرتے ہو اور کبھی اچھی روزی یعنی سرکہ وغیرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں، اے رسول، آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کر ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، اے ایمانداروں، شراب، جوا، بت، پانسے سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں، تم لوگ ان سے بچے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس چاہتا ہی یہی ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں باہم عداوت اور دشمنی ڈال دے اور خدا کی یاد اور نماز سے تمہیں باز رکھے، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ حدیث نمبر ہے 5126۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب، اس کے نچوڑنے والے، اسے بنانے والے، اسے پینے والے، اسے پلانے والے، اسے بیچنے والے، اسے خریدنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، اسے اٹھانے والے اور جس کی طرف لے جائی گئی ہے سب پر لعنت کی ہے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 126 پر۔ حدیث نمبر 5127، یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب، اسے نچوڑنے والے، اسے تیار کرنے والے، اسے پینے والے، اسے پلانے والے، اسے اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی گئی ہے، اسے بیچنے والے، اسے خریدنے والے اور اس کی قیمت کھانے والے سب پر لعنت کی ہے۔ یہ حدیث بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنز الاعمال حدیث نمبر 13191 اور حدیث نمبر 12257 میں ہے۔ حدیث نمبر 5128، کسی شخص کے شکم یا دل میں کبھی شراب اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حدیث ہے رسول خدا کی بحار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 152 پر۔ حدیث نمبر 5129، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا، خدا کو علم تھا کہ جب اس کا دین مکمل ہو جائے گا تو اس میں شراب حرام ہوگی، اور شراب تو ہمیشہ سے حرام چلی آ رہی ہے، اور دین خصلتوں میں یکے بعد دیگرے تبدیلی پیدا کرتا ہے، اگر یہ تبدیلی یکسر ہو تو لوگ دین سے کٹ کر رہ جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 237، صفحہ نمبر ہے 306 اور باب ہے 1123، عنوان ہے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث نمبر 5130، شراب تمام برائیوں اور کبیرہ گناہوں کی جڑ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 13181۔ حدیث نمبر 5131، شراب تمام برائیوں کی جڑ اور تمام کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 13182۔ حدیث نمبر ہے 5132، شراب تمام خباثتوں کی اصل ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 13183، بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 148 پر ہے یہ۔ حدیث نمبر 5133، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ، خباثتوں کی اصل اور برائیوں کی کنجی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 149 پر۔ حدیث نمبر 5134، شراب نوشی ہر برائی کی کنجی اور شراب خور کتاب خدا کو جھٹلانے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ کتاب خدا کی تصدیق کرتا تو اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 140 پر۔ حدیث نمبر 5135، تمام برائیوں کو ایک گھر میں اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کی چابی شراب نوشی بنائی گئی ہے۔ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 148 پر۔ حدیث نمبر 5136، اللہ تعالیٰ نے برائی کے کئی تالے مقرر کیے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور شراب سے بھی بدتر برائی جھوٹ ہے۔ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول وسائل شیعہ کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 263، صفحہ نمبر 308، باب 1124، عنوان جس دسترخوان پر شراب پی جائے اس پر مت بیٹھو۔ حدیث نمبر 5137، جس دسترخوان پر شراب پی جاتی ہو وہاں سے پانی تک نہ پیو، کیونکہ بندے کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کب مواخذے کی زد میں آ جائے۔ مولا علی کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 128 پر۔ حدیث نمبر 5138، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ رسول اللہ کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 129 پر۔ حدیث نمبر 5139، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی مرضی سے ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ رسول اللہ کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 141 پر۔ صفحہ نمبر 309، باب نمبر 1125، عنوان حرمت شراب کا سبب۔ حدیث نمبر 5140، مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اثرات اور برائی کی وجہ سے حرام کیا ہے۔ شراب کے عادی کو شراب راشے کا مریض بنا دیتی ہے، اس کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے، اس کی مروت کو تباہ کر دیتی ہے، اسے جسارت اور گستاخی پر ابھارتی ہے، حرام کا مرتکب ہونے پر آمادہ کرتی ہے، خون ریزی پر ابھارتی ہے، زنا کے ارتکاب پر اکساتی ہے۔ جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ بدمست ہو کر کب اپنے کسی محرم پر جا ٹوٹے۔ شراب پینے والے کی برائیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 133 پر ہے۔ حدیث نمبر 5141، اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس کے اثرات اور برائی کی وجہ سے حرام کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 136۔ حدیث نمبر 5142، شراب کے اثرات ہر گناہ کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں جس طرح سے کسی پودے یا بیل کی شاخیں دوسرے درخت کے اوپر چڑھتی جاتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 141 پر۔
حدیث نمبر 5143، اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس میں فساد اور برائی پائی جاتی ہے، نیز شرابی کی عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ شراب اسے خدا کے انکار، اللہ اور اس کے رسولوں پر جھوٹ بولنے پر اکساتی اور فتنہ اور فساد اور قتل و غارت جیسی دوسری برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث، وسائل شیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 160 کچھ ہے، مٹا ہوا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5144، اللہ تعالیٰ نے شراب خوری کے ترک کو عقلوں کے محفوظ رکھنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 252 ہے، یہ صفحہ نمبر 311، باب نمبر 1126، عنوان شراب خور نمبر 1، حدیث نمبر 5145، جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ شراب پیے کہ وہ حرام ہے، خداوند عالم اسے زہر قاتل کے جام پلائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5146، شراب کا عادی خدا کے حضور اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بت پرست ہوتا ہے۔ حجر بن عدی نے سوال کیا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ شراب کا عادی کون ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص کہ جب بھی اسے مل جائے وہ اسے پی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 128 پر ہے، یہ حدیث نمبر 5147، نشہ آور شے کے پینے والے کی 40 دن رات تک نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 128، حدیث نمبر 5148، شراب پینے والے کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر پھر پیے تو پھر 40 راتوں کی جس دن سے اس نے پیا ہے، اور اگر اس 40 دن کے عرصے میں توبہ کیے بغیر مر جائے تو خداوند عالم اسے قیامت کے دن زہر قاتل کے جام پلائے گا۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 131 پر، صفحہ نمبر 312، باب نمبر 1127، عنوان شراب خور نمبر 1 ہم نے ابھی بیان کیا، اور یہ نمبر 2، حدیث نمبر 5149، شراب خور اگر کوئی بات کرے تو اسے سچا نہ مانو، اگر رشتہ مانگے تو اسے رشتہ نہ دو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو اس کا جنازے میں شرکت نہ کرو، اور کسی قسم کی امانت کے لیے اسے امین نہ بناؤ۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 127 پر، حدیث نمبر 5150، شراب خور کے ساتھ نشست اور برخاست نہ رکھو، اس کے مریضوں کی تیمارداری نہ کرو، اس کے جنازے کی مشائیت نہ کرو، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ شرابی لوگ جہنم کے کتے ہیں، جیسے کہ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 108 میں، یعنی انہیں خداوند عالم فرمائے گا، دور ہو جاؤ کتوں، اسی میں تم کو رہنا ہوگا اور بس مجھ سے بات نہ کرو۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 147 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5151، شراب خور کی مثال گندک کی سی ہے، اس سے بچتے رہو، کہیں وہ تمہیں اس طرح بدبودار نہ بنا دے جس طرح گندھک بدبودار کر دیتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شراب پینے والا اللہ کی ناراضگی میں اپنے شب و روز بسر کرتا ہے۔ جو شخص رات مستی کی حالت میں گزارتا ہے وہ صبح تک شیطان کی دلہن بنا رہتا ہے۔ جب وہ صبح کو اٹھے تو اس پر واجب ہے کہ غسل کرے، جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 140 میں۔
حدیث نمبر 5152، جو شخص نشے کی مستی میں رات بسر کرتا ہے وہ ساری رات شیطان کی دلہن بنا رہتا ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 148 پر اور وسائل شیعہ کی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 247 پر بھی موجود ہے یہ حدیث۔ صفحہ نمبر 314، باب نمبر 1128، عنوان شراب خور کی حالت بروز قیامت۔ حدیث نمبر 5153، جو لوگ دنیا میں نشاور چیزوں سے سیراب ہوتے ہیں وہ پیاسے ہو کر مریں گے، پیاسے محشور کیے جائیں گے اور جہنم میں پیاسے ہی داخل ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 139 پر۔ حدیث نمبر 5154، شراب کا عادی بروز قیامت ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی آنکھیں نیلی، چہرہ سیاہ اور ہونٹ لٹکے ہوئے ہوں گے جن سے لعاب بہہ رہا ہوگا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 139 پر۔ حدیث نمبر 5155، شرابی اپنی قبر سے جب باہر آئے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ خدا کی رحمت سے مایوس۔ رسول خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 43958۔ حدیث نمبر ہے 5156، اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، یقیناً شراب خور بروز قیامت اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اپنا سر زمین پر پٹخ پٹخ کر کہے گا، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 356 پر۔ صفحہ نمبر ہے 315، باب ہے 1129، عنوان ہے غیر اللہ کی خاطر شراب ترک کرنے والا۔ حدیث نمبر 5157، جو شخص خدا کے علاوہ کسی اور کی خاطر شراب خوری ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت کی سر بمہر خالص شراب رحیق المختوم پلائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خاطر ترک کر دے؟ فرمایا، ہاں، خدا کی قسم اپنی جان کو بچاتے ہوئے اللہ اس پر بھی اسے جزا عطا فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 150 پر۔ حدیث نمبر 5158، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی خاطر شراب خوری ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے رحیق المختوم یعنی بہشت کی خالص سر بمہر شراب پلائے گا۔ کسی نے فرمایا، فرزند رسول، جو اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ترک کر دے؟ فرمایا، ہاں، اپنی جان کو بچاتے ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 پر۔ صفحہ نمبر ہے 316، باب ہے 1130، عنوان ہے شراب کا اثر رکھنے والی ہر چیز حرام ہے۔ حدیث نمبر 5159، اللہ جل شانہ نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے حرام قرار نہیں دیا بلکہ اسے اس کے انجام کی بنا پر حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس چیز کا بھی انجام شراب جیسا ہے وہ شراب ہی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 273 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 317، فصل نمبر 17، خاص نیا لفظ خمس، بعض لوگ اسے خمس بھی کہتے ہیں، اور فصل نمبر باب نمبر ہے 1131۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں، اور جان لو کہ جو نفع تم کسی چیز سے حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے۔ حدیث کا نمبر 5160۔ بات یہ ہے کہ میرے لیے مال فے اور اس سے
اونٹ کی کوہان پر موجود اون کی طرف اشارہ کر کے خمس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، خمس کی ادائیگی تم پر لازم ہے، لہٰذا دھاگے اور سوئی تک کا خمس ادا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 10967، 10968، 10969، 10970۔ حدیث نمبر ہے 5161۔ خیانت سے بچو، خمس ادا کرنے سے پہلے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح نہ کرے، نہ کوئی کسی سواری پر سوار ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 1108، 11049۔ حدیث نمبر 5162۔ عمران بن موسیٰ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کے سامنے آیت خمس پڑھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا حصہ ہے وہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور جو رسول کا حصہ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ یہ حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 319، فصل نمبر 18، خا سے نیا لفظ خمول یعنی گمنامی، باب نمبر 1132، عنوان اللہ تبارک و تعالی گمنام نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 5163، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو چھپے رہتے ہوں، ایسے متقی ہوں کہ اگر غیر حاضر ہوں تو ان کے بارے میں پوچھا نہ جائے، اگر موجود ہوں تو انہیں پکارا نہ جائے اور نہ ہی وہ پہچانے جائیں۔ ایسے لوگوں کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہر تاریک غبار آلودہ مقام سے نکال لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ، کنز الاعمال، حدیث نمبر 5945۔ حدیث نمبر 5164، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جو متقی اور گمنام ہوتے ہیں، جب وہ غیر حاضر ہوں تو ان کے بارے میں پوچھا نہ جائے، جب موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں۔ ایسے ہی لوگ ہدایت کے پیشوا اور علم کے چراغ ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 5929۔ حدیث نمبر 5165، اگر تمہارے بس میں یہ بات ہے کہ پہچانے نہ جاؤ تو ایسا ہی کرو، اگر لوگ تمہاری تعریف نہ کریں تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تمہاری مذمت کریں تو بھی اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ تم اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 121، شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5166، گوشہ گمنامی میں رہو، شہرت طلب نہ بنو، اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھو کہ کہیں تمہارا تذکرہ نہ ہو اور نہ ہی تمہارا کسی کو علم ہو، اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، خاموش رہو کہ اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، نیک لوگوں کو خوش کرو گے، عوام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فاسق اور گوشہ گمنامی میں رہو، شہرت طلب نہ بنو، اپنی شخصیت کو بلند نہ کرو کہ تمہیں علمی شخصیت کے عنوان سے ذکر کیا جائے، سکوت اور خاموشی اختیار کرو، اس طرح بچے رہو گے، نیک لوگوں کو خوش کرو گے اور فاجروں اور بدکاروں کو غضبناک کرو گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5168، کمیل سے فرمایا، شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنی شخصیت کو چھپائے رکھو کہ تمہارا تذکرہ نہ ہونے پائے، علم حاصل کرو کہ عالم بن جاؤ گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 57 پر۔ حدیث نمبر 5169، جو بندہ کسی بادشاہ کے قریب ہوگا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، جس کا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب کتاب سخت ہوگا، جس کے پیروکار زیادہ ہوں گے اس کے شیطان بھی کثرت سے ہوں گے،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 67 پر۔ حدیث نمبر 5170، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں صرف گمنام مومن ہی نجات پائیں گے، اگر وہ کہیں موجود ہوں گے تو پہچانے نہ جائیں، اگر موجود نہ ہوں تو ان کے متعلق پوچھا نہ جائے۔ ایسے لوگ ہدایت کے چراغ اور رات کے سفر کے لیے بلندی پر موجود علامتیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5171، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر بلند ہو تو وہ اپنے امور کو گمنامی میں رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 264۔ حدیث نمبر 5172، یقیناً گمنامی میں ہی عافیت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5173، زیادہ شہرت مشقت کا باعث ہے اور لوگوں سے زیادہ میل جول آزمائش کا موجب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5174، یاد رکھو اللہ کے بہترین بندوں میں وہ شخص ہے جو متقی، پاک دامن اور پوشیدہ ہے، اور بدترین بندہ وہ ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔ رسول خدا کی یہ حدیث کتاب یوشا سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 111 پر۔ حدیث نمبر 5175، جب تک بندے کی رہائش گاہ غیر معروف رہتی ہے بندہ اچھا رہتا ہے، جب رہائش گاہ مشہور ہو جائے تو فتنوں میں گھر جاتا ہے، اور صرف وہی شخص ثابت قدم رہ سکتا ہے جسے اللہ ثابت قدم رکھے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 5950۔ حدیث نمبر 5176، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف 2 کپڑوں میں ہوتے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اگر وہ اللہ کو کسی بات کی قسم دیں تو اللہ اسے پوری کر دے گا۔ رسول خدا کی حدیث محجۃ البیضاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 109۔ حدیث نمبر 5177، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کسی چیز میں سلامتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گمنامی میں ہو۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 202 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 323، فصل نمبر 19، خاص خوف، باب نمبر 1133۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے اور عذاب کے خوف اور رحمت خدا کی امید میں اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5178 خوف خدا عارف لوگوں کا پردہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5179، اللہ کی ذات سے صحیح معنوں میں خوف کر کے شیطان سے بچتے ہیں، جھوٹی آرزوؤں سے اجتناب کرتے رہو کیونکہ وہ تمہیں ہر طرح خوف زدہ کر دیں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 164 پر۔ حدیث نمبر 5180، عقل کے فقدان سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، یقین کی کمی سے بڑھ کر عقل کی کوئی گمشدگی نہیں، خوف کے مفقود ہو جانے سے بڑھ کر یقین میں کوئی کمی نہیں، اور خوف کے مفقود ہو جانے پر رنج و غم کے فقدان جیسا خوف کا کوئی فقدان نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 165 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5181، عذاب الہی سے خوف متقین کا شیوا ہے۔ مولا علی کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5182، خوف خدا ایمان جامع ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5183، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس نے تمہیں اپنی ذات کے متعلق ڈرایا ہے، اور اس سے اس قدر خوف کرو کہ اس کے اثرات تم سے ظاہر ہونے لگیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 70 پر۔ حدیث نمبر
5184 اے فرزند آدم، اس وقت تک تم بہتری میں رہو گے جب تک کہ خوف تمہارا اوڑھنا اور حزن تمہارا بچھونا رہے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 382 پر۔ حدیث نمبر 5185 بوقت شہادت امام امیر المومنین نے اپنے فرزند جناب حسن مجتبیٰ کو جو وصیتیں فرمائی، ان میں یہ بھی تھا کہ میں تمہیں ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 203 پر۔ حدیث نمبر 5186 سفر یعنی آخرت کی دوری پر اللہ سے خوف طویل کے ذریعے امداد طلب کرو۔ مولا علی کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 440۔ حدیث نمبر 5187 حکمت کی اصل خدا کا خوف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 133 پر۔ حدیث نمبر 5188 تمام حکمتوں کی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر ہے 386۔ حدیث نمبر 5189 حفظ صاد حفظ کہتے ہیں، حفظ جیسے حفظہ ہے، شاید اس طرح ہے یہ حفظ کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑھ کر خوف خدا رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے لیے ڈرتا ہو، اور ان سے بڑھ کر کسی کو امید رکھنے والا بھی نہیں دیکھا جو لوگوں کے لیے امید رکھتا ہو۔ بحار الانوار میں یہ جلد نمبر 46 میں اور صفحہ نمبر 167 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5190 جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی ان میں ندا دے گا، اے لوگوں، جب تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آج تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5191 اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ترین منزلت اس کی ہوگی جو تمام لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 180 پر۔ صفحہ نمبر 326 باب ہے 1134 عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حدیث نمبر 5192 تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ خلوت میں خدا سے خوف گویا اسے تم دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 7 پر۔ حدیث نمبر 5193 خدا سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم کافر ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر تم مخلوق سے چھپ کر اور اس کے سامنے گناہ کرتے ہو تو تم نے اسے تمام دیکھنے والوں سے پست درجے کا دیکھنے والا بنا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 386 کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 پر ہے یہ حدیث۔ حدیث نمبر 5194 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو کہ تیسری بات اللہ جل شانہ سے خوف گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 69 پر یہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 327 باب ہے 1135 عنوان ہے خوف خدا علم و معرفت سے متناسب ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں
اس اللہ کے بندوں میں اللہ کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہی ہیں۔ حدیث نمبر 5195 5195۔ جو شخص اللہ کی معرفت کا جتنا زیادہ حامل ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ ڈرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 393 پر۔ حدیث نمبر 5196۔ ذات خدا کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہی سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے ڈرنے والا ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5197۔ آل داؤد کی حکمت میں ہے، اے فرزند آدم، تیرا دل سخت ہو چکا ہے اور تو نے خدا کی عظمت کو بھلا دیا ہے۔ اگر تو خدا کو جانتا اور اس کی عظمت کو پہچانتا تو تو ہمیشہ اس سے ڈرتا رہتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 382 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5198۔ جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، اور جو اس سے ڈرتا ہے اس کا دل دنیا کو خوشی خوشی چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ حدیث نمبر 5199۔ لوگوں میں سے جو شخص اپنے آپ کو زیادہ پہچانتا ہے وہ اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ لفظ خوف کے درمیان بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔